الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میری مصروفیات سفر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس وجہ سے میں پابندی کے ساتھ حاضری نہیں دے سکتا، تو آپ لوگوں سے اس کی معذرت، بلکہ انتظامیہ کو پہلے سے ہی پتہ ہے، تو میرے ساتھ اسی طرح رہے گا آگے بھی انشاءاللہ۔ یہ آج ہم سورہ مطففین کو کریں گے، اور پیر والے دن مجھے اسلام آباد جانا ہے، تو منگل اور بدھ یہ 2 دن ہیں انشاءاللہ، یہ میں لاہور میں ہوں گا، اس کو کروں گا۔ پھر مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے سفر میں اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ نہ کچھ کوشش کر لوں گا وہاں پہنچنے کے بعد ٹائم کو دیکھتے ہوئے، ورنہ پھر واپس آ کے اسی طرح یہ ٹکڑے ٹکڑوں میں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے اور قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا، جب ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں، واذا کالوہم، اور جب وہ ناپ کر لوگوں کو دیتے ہیں، او یا وزنوہم، وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، تو گھٹا کر دیتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کا یہ خیال نہیں کرتے، کا یہ گمان نہیں کرتے یہ لوگ کہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے، ان لوگوں نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ لیوم عظیم، ایک عظیم دن میں، ایک بڑے دن میں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن جس میں لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، عالم رب العالمین کے سامنے کھڑے۔ تو یہاں تک تو ایک بات بتائی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناپ تول میں کیا کرتے ہیں، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا، اور دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں، ناپ بھی اور تول بھی، یعنی حقوق۔ اس میں لوگوں سے پورا لینا کی برائی مقصود نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لوگوں سے پورا لینا ٹھیک ہے، لیکن لینا پورا اور دینا ادھورا، تو یہ چیز جو ہے نا، یہ کام خراب کر دیتی ہے۔ اور ڈرائے جا کہ بھی قیامت کا دن آنے والا ہے، تو مجھ سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ۔ اس ساری بات کو بتانے کے بعد اگلی جو آیات شروع ہو رہی ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ناپ تول یعنی حقوق پورا دینے والے اور نہ دینے والے، حقوق ادا کرنے والے اور حقوق ادا نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہو۔ تو آگے ان کے انجام کے بارے میں، دونوں فریقین کے انجام، دونوں لوگوں کے انجام اگلی آیات میں آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ڈنڈی مارنے، حقوق ادا نہ کرنے والوں کا بیان آ رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک اعمال نامہ، کتاب اعمال نامہ، نامہ اعمال، کتاب الفجار لفی سجین، گناہ گاروں کا، فجار کا، کفار کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور تجھ کو کیا خبر ہے کہ سجین کیا چیز ہے۔ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے، رجسٹر ہے لکھا ہوا۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس دن کا مطلب قیامت کا دن، وہی ہلاکت ہے یومئذ، قیامت کے دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، جو اس دن کو جھٹلانے والے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں انصاف کے دن کو۔ وما یکذب به الا کل معتد اثیم، وما یکذب به، اور اس کو کوئی نہیں جھٹلاتا، الا مگر وہی، کل، وہ تمام لوگ، معتد اثیم، جو حد سے بڑے ہوئے ہیں، گناہ گار ہیں، بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اور
وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو کہانی ہے پچھلے لوگوں کی. کلا بل، ہرگز نہیں، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ زنگ ان کے دلوں میں لگ چکا ہے جو وہ اعمال کرتے تھے. وہ انکار کیوں کرتے ہیں اور قرآن کی آیات کو پرانی کہانیاں کیوں کہتے ہیں، یہ وجہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ وہ انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی گناہوں کے سبب ان کے دل کو زنگ لگ گیا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، وہ قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے، روک دیے جائیں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون، ثم یقال، ان کو کہا جائے گا هذا الذی، یہی ہے وہ، کنتم به تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے. تو یہاں تک ناپ تول میں یعنی حقوق میں ڈنڈی مارنے والوں کا بیان ہوا. اب حقوق پورا کرنے والوں کا بیان آ رہا ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نامہ اعمال نیک لوگوں کا، حقوق پورا کرنے والوں کا علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ علیین کیا ہے. کتاب مرقوم، ایک رجسٹر ہے لکھا ہوا. یشہدہ المقربون، وہاں پہ فرشتے یعنی مقرب جو فرشتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں یا گواہ ہیں، یہاں حاضر ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ آرام میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، آمنے سامنے مزے سے بیٹھے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے مخاطب تم پہچان لو گے جب ان کو دیکھو گے. تعرف فی وجوہہم، جب ان کو دیکھو گے، ان کے چہروں کو، نظرۃ النعیم، تو ان کے چہروں کے اوپر نعمتوں کی رونق ہوگی. آج بھی دنیا میں نظر آتا ہے جن کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں ان کے چہرے اور ہوتے ہیں، جن کے پاس وسائل کم اور تنگی کے ہوتے ہیں ان کے چہرے اور ہوتے ہیں. تو نعمتوں کا اثر وہاں جنت کی نعمتوں کا ان کے اوپر نظر آ رہا ہوگا. یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلائی جائے گی شراب خالص مہر لگی ہوئی. ختامہ مسک، جس کی مہر ہے مشک کی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور یہی تو ہے جس پر آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے، شوق رکھنے والوں کو شوق کرنا چاہیے. ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں آمیزش ہے، ملاوٹ ہے تسنیم کے پانی کی، تسنیم کی. عین یشرب بها المقربون، وہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہاں تک جنت کے نعمتوں کا ذکر، اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے پھر واپس بتایا جا رہا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو گناہ گار ہیں، جو مجرم ہیں، یہ ایمان والوں کے لیے ہنستے تھے، ایمان والوں پہ ہنستے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس ہوتے یہ ہنسنے والے کافر یا مجرم یا غفلت والے ایمان والوں کے پاس ہوتے تو آپس میں اشاروں میں ایمان والوں کے بارے میں آنکھیں مارتے اور اشارے کرتے اور ذرا زبان کا کم استعمال کرتے اور ان کو ہلکا جانتے. وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ واپس چلے جاتے إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنے گھر میں یعنی اپنے لوگوں میں، اپنے ہم جنس لوگوں میں، إِذَا انقلبوا فَكِهِينَ، تو پھر وہاں مذاق اڑاتے تھے، باتیں بنایا کرتے تھے. یعنی جب مسلمانوں کے سامنے موجود ہیں تو پھر اشاروں پہ بات ہو رہی ہے اور پیچھے جا کے کھل کے مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ آج بھی بہت ہوتا ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب یہ بے دین، یہ فجار، یہ کفار ایمان والوں کو دیکھتے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ، ایمان والوں کو دیکھتے، قالوا، تو یہ بے دین لوگ کہتے تھے إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ بے شک یہ لوگ تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ایمان والے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. آج بھی یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. وما ارسلوا علیہم حافظین، آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو تو نہیں بھیجا ایمان والوں کے اوپر نگہبان بنا کے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، یہ دنیا میں ہنستے تھے. فَالْيَوْمَ، آج یہ دن آ گیا، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، وہ ان کے اوپر ہنسیں گے.
अलल अराइक यंजुरून, तख्तों पे बैठे हुए होंगे और उनके ऊपर हंस रहे होंगे। हल सुबिल कुफारु मा कानू यफअलून, काफिर लोगों को हुकूक में कमी कोताही करने वालों को वाकई उनके कामों का बदला मिल गया जो वो डंडियां मारते थे। यहाँ तक हमारा तर्जुमा मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी तफसीर के अंदर हम चंद बातें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला सुन लेते हैं। दो लफ्ज आए हैं सिज्जीन और इल्लीयीन। ये सिज्जीन कहाँ है और इल्लीयीन कहाँ है, इसके बारे में। सिज्जीन ये मकाम है काफिरों की रूहों का, और ये सातवीं जमीन में नीचे जाकर है। सात आसमान हैं, सात जमीनें हैं, तो सबसे नीचे वाली जमीन में ये सिज्जीन का मकाम है, वो गोया कि जहन्नम का मकाम है। और कुफार भी वहां होंगे, उनकी अरवा और उनके अमाल नामे भी वहां रखे जाएंगे। और इल्लीयीन क्या है? इल्लीयीन आसमानों में सातवें आसमान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के नीचे एक मकाम है जो नेक लोगों की रूहों का मकाम है, और उनके अमाल नामे भी वहाँ जमा किए जाएंगे। तो सिज्जीन और इल्लीयीन, तो अल्लाह ताला हम सबको इल्लीयीन में शामिल फरमाए। और हमारे वो बुजुर्ग जो दुनिया से जा चुके हैं, हमारे दोस्त अकारिब रिश्तेदार जितने भी मोमिनीन आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जिनका इंतकाल हो चुका है, दुआ है अल्लाह ताला उन सबको इल्लीयीन में जगह अता फरमाए और हमें सिज्जीन से महफूज फरमाए। तो इल्लीयीन और सिज्जीन ये दो मकाम हैं। इल्लीयीन सातवें आसमान पर अल्लाह ताला के अर्श के नीचे, और सिज्जीन नीचे वाली सातवीं जमीन पर। और सिज्जीन में गुनाहगारों की रूहें हैं, काफिरों की, और इल्लीयीन में अबरार मुकर्रबीन असहाबुल यमीन नेक लोगों की अरवाह है। ताहम जो इस सूरत का असल जो पैगाम है जो शुरू हो रहा है वो है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। ये क्या है? पहले तो एक इसकी हम रिवायत सुन लेते हैं, फिर इसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला। सूरह तत्फीफ, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह के कौल के मुताबिक ये मक्की सूरत है, और आम कुरान मजीद में इसको मक्की पर ही लिखा गया। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह के नज़दीक ये मदनी सूरत है, और इसकी 8 आयत मक्की हैं। ताहम जो ये वैलुल लिल मुतफ्फिफीन के हवाले से जो रिवायत मिलती है वो ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ये पहली सूरत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तैयबा पहुंचते ही नाजिल हुई। यानी मदीना तैयबा में जो पहली सूरत नाजिल हुई, पहली आयत नाजिल हुई, उसमें ये यही सूरत है। वजह ये थी कि अहले मदीना में उस वक्त एक आम रिवाज ये था कि जब किसी से सौदा लेते तो नाप और तोल पूरा पूरा लेते, और जब दूसरों को सेल किया करते थे तो उसमें कमी मार कर दिया करते, चोरी कर दिया करते, डंडी मार दिया करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरत नाजिल फरमाई, और इस सूरत के नाजिल होते ही लोग जो मुसलमान थे फौरन इस बुरे काम से बाज आ गए। और ऐसे अहले मदीना बाज आए, ऐसे बाज आए कि आज भी अहले मदीना माशाअल्लाह नाप और तोल पूरा पूरा करके देने में मारूफ भी हैं और मशहूर भी। हत्ता कि मक्का वाले भी उतना ख्याल नहीं करते नाप तोल का जितना मदीने वाले करते हैं। मदीने वालों के अखलाक आज भी पूरे अरब में मिसाली हैं। नबी अलैहिस्सलाम का पड़ोस उनको फ़ायदा पहुंचाया है, आज भी उनको उसका फ़ायदा है। नबी अलैहिस्सलाम की बरकतें आज भी हैं। हज उम्रे पे लोग जाते हैं और बड़ी आसानी के साथ वो महसूस कर सकते हैं कि मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा चंद दिन इधर रहे, चंद दिन उधर रहे, तो दोनों जगह के दुकानदारों का अखलाक, टैक्सी वाले का अखलाक, काम करने वालों का, जो हरम के खादिमीन हैं उनका, वो सब बड़ा फर्क है। मक्का मुकरमा में जलाल जलाल आप दुकानदार से कोई चीज लेने जाए, उसने बताया 2-3 बातें करे लगे अल्लाह चलो भागो, वो सुनेंगे नहीं। लेकिन मदीना तैयबा में एक नरमी, एक शफकत, एक रहमत, एक राफत, ये सारी चीजें वहाँ आम लोगों में भी मौजूद हैं, टैक्सी वालों में भी मौजूद हैं। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का पड़ोस है जिसकी बरकतें उनको मिल रही हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम का पड़ोस अता फरमा दे। तो अहले मदीना इस सूरत के नाजिल होने के बाद नापतोल में जो कमी करते थे कोई, वो सब इससे बाद आ गया, और आज तक उसकी बरक़ात अल्हम्दुलिल्लाह महसूस होती हैं।
अच्छा जी, शुरू में जब मैंने ये पढ़ी ना आयत, बहुत पुरानी बात है, तो नाप तोल में कमी को मैं ये समझा कि दूध वाला तोल के देता है, कपड़े वाला नाप के देता है। ये आयत सिर्फ उनके लिए है? नहीं, उनके लिए भी है, लेकिन इसका असल जो पैगाम क्या है वो ये है कि हक अदार का हक अदा हो गया या नहीं। जब हम हक वसूल कर रहे हैं तो पूरा, और जब वापस दे रहे हैं, किसी का हक अदा कर रहे हैं तो डंडी मार रहे हैं। तो ये सिर्फ नापतोल में नहीं, बल्कि तमाम किस्म के लोग, तमाम किस्म के तबकात, छोटा हो बड़ा हो, औरत हो मर्द हो, खाविंद हो बीवी हो, माँ बाप हो औलाद, कुछ भी हो, हर जगह जब हुकूक को लेने की बारी आती है तो पूरा लेते हैं, जब देने की बारी आती है तो डंडी मारते हैं। इससे बचाया गया, मना किया गया कि हकदार का हक अदा हो गया या नहीं। तो मकसूद क्या क्या हुआ कि हर एक हकदार का हक पूरा पूरा देना है, कमी करना हराम। अब अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने देखा एक शख्स को कि नमाज के रुकू और सजदे वगैरह पूरे नहीं करता, जल्दी जल्दी नमाज पूरी कर रहा है, खत्म कर लेता है। उसको फरमाया लक़द तफ़फ़ता, यानी तूने अल्लाह ताला के हक में तस्फीफ कर दी। और हम अपनी नमाजों पे गौर करें तो हमारी नमाजें बाद दफ़ा बहुत जल्दी होती हैं, रुकू और सजदे और कौमा और जलसा। तो रुकू में हम कोशिश करें तकफीफ से बचने के लिए कि रुकू और सजदे में सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला 5 मरतबा की आदत बनाएं। 3 तो अवामुन नास के लिए छोड़ दें, लेकिन हम 5 और 5 पर आए, 7 पर चले जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन 5 पर तो हम आए। जो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं इनको 3 पे नहीं रहना चाहिए, ये 5 पर आए। तो रुकू और सजदे में हम 5 पर आए तो रुकू सजदे की तकफीफ से इंशाअल्लाह ताला हम बहुत दूर हो जाएंगे। और इसके अलावा जब रुकू से खड़े होते हैं कौमा, और दोनों सजदों के दरमियान जब बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं, उसमें भी पुरसुकून रहा करें। कौमा में खड़े होकर क्या पढ़ना चाहिए? रब्बना लकल हम्द, उसके बाद हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। इन कलिमात से एक तो इनकी बरकत मिलेंगी, फवाइद होंगे, और दूसरा तकफीफ से हम बहुत दूर हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे। और इसी तरह जब दोनों सजदों के दरमियान हम बैठे तो उसकी जो दुआएं रब्बिग़फिरली वरहमनी वहदुनी वजबुरनी वाहदनी वर्जुकनी, 2-3 तरीके के कलिमात से आती है। रब्बिग़फिरली कई दफ़ा पढ़ लें और पूरी दुआ मांग लें, कई अंदाज से वो आती है, तो उसको हम पाबंदी से पढ़ लें। इससे क्या होगा कि हम तस्फीफ से बहुत दूर हो जाएंगे। तो करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। जी, सारी ही नमाज़ों में पढ़ें, इसकी आदत बनाएँ। फ़र्ज़ है, वितर है, वाजिब है, नफ़िल है, सुन्नत है, जो भी है, हम इसकी पाबंदी करें। अपनी नमाज़ को तो कम से कम ठीक कर लें। तो नमाज की तसवीर से तो हम बचें, वरना फ़वैलुल लिल मुसल्लीन वो भी तो आता है ना। तो अल्लाह हिफ़ाज़त फ़रमाए। वो आगे इंशाअल्लाह जब वो सूरत आएगी उस वक़्त बात होगी। तो तसवीफ़ यहाँ भी होती है। इसके अलावा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि हर जगह ये हुक्म है, यहाँ तक कि नमाज, वुज़ू, तहारत में भी। इसी तरह दूसरे हुकूकुल्लाह और इबादत में कमी करने वाला वो भी तकफीफ का मुजरिम। इसी तरह हुकूकुल इबाद में जो शख्स मुकर्ररा हक से कम अदा करता है वो भी तकफीफ के हुक्म में। मजदूर मुलाजिम जितने वक्त की उसकी ड्यूटी है, अगर उसमें वक्त को कम किया या उसने अपने ज़ाती काम किए तो वो भी तकफीफ में है, या फिर मेहनत नहीं की, गफलत की, तो ये भी तकफीफ है। तो इतना बड़ा ये मामला है जिसमें मैं और आप हम सब गिरफ्तार हैं। मियाँ बीवी हैं, खाविंद ये चाहता है कि भाई बीवी मेरे हक अदा करे, लेकिन बीवी के हुकूक अदा नहीं करता, बीवी को टाइम नहीं देता। तो माशरे का तकरीबन हर फर्द इस वक्त इस तबाही के अंदर है। वही मुतफ़िफ़ीन की जो वबाल की कैफियत है, तबाही की, हलाकत की, इसमें पूरा माशरा डूबा हुआ है। हम में से हर एक कहीं ना कहीं तस्फीफ कर रहा है, कहीं हुकूकुल्लाह में कर रहा है, कहीं हुकूकुल इबाद में कर रहा है, कहीं रिश्तेदारों में कर रहा है, कहीं कहीं बस जिससे दोस्ती है, ताल्लुक और मोहब्बत अच्छा, उसके हुकूक पूरे कर दिए, जिससे गुस्सा आ गया, नाराज़गी हो गई, उसके हुकूक मार दिए। विरासत की अदायगी में तस्फीफ, तो अल अमान वल हफीज बेपनाह दीनदार लोग तक हकूक अदा नहीं करते। तो
हम अल्लाह ताला से हिफाजत मांगें और हुकूक अदायगी का अहतमाम जो है ना वो शुरू करें। हदीस के अंदर ये बात मौजूद है, बाद में जहन से निकल गए। बहरहाल एक और हदीस के अंदर आता है कि 5 गुनाहों की सज़ा 5 चीज़ें हैं। जो अहद शिकनी करता है, जो कौम, जो लोग अहद शिकनी करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, अल्लाह ताला उस पर उसके दुश्मन को मुसल्लत कर देते हैं और गालिब भी कर देते हैं। और जो कौम अल्लाह ताला के कानून को छोड़कर दूसरे कवानीन पर फैसले करते हैं, उसमें फ़क़र और एहतियाज, फ़क़र और मोहताजगी आम हो जाती है। ये हम देख रहे हैं, ये सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। तीसरी बात, जिस कौम में बेहयाई आम हो जाए उस पर अल्लाह ताला ताउन और दूसरे वबाई अमराज मुसल्लत कर देते हैं। और जो लोग नापतोल में यानी हुकूक में कमी करने लगे, हुकूक अदा करने में, अल्लाह ताला उनको कहत में मुब्तला कर देते हैं। और जो ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह ताला वहाँ से बारिश को रोक लेते हैं। हदीस के अंदर आता है, जिस कौम में माल गनीमत की चोरी राइज हो जाए, अल्लाह ताला उनके दिलों में दुश्मन का रोब और हैबत डाल देते हैं। आज हम सब इसमें मुब्तला हैं, हम सब इसमें मुब्तला हैं। जिस हदीस के अंदर ये बात आती है ना कि कहत साली आ जाती है, रिस्क कम हो जाता है, इसकी कई सूरतें हैं। नंबर एक सूरत यह है कि इंसान को ऐसी बीमारी लग गई कि अब खाना मौजूद है, खा नहीं सकता। शुगर आ गई, मीठा सामने है, खा नहीं सकता। कोई और ऐसी बीमारी आ गई, खाना मौजूद है, खा नहीं सकता। तो ये भी एक कहत साली की कैफियत है। दूसरा कि वो चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाए, बहुत महंगी हो जाए, महंगाई इतनी बढ़ जाए कि एक इंसान उसको खरीद ही ना सके, तो ये भी इसमें शामिल है। और तीसरा, वो चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाए, माशरे में मिलनी ही ख़त्म हो जाए, तो ये भी एक कैफियत है। ताहम इसको बहुत ज़रा ब्रॉड स्केल में जाके देखें तो हमें समझना ये है कि फ़क़र के असली माने मोहताजी के हैं और हाजतमंदी के हैं। फ़कीर क्या होता है? मोहताज होता है और हाजतमंद होता है। तो आज हम अपने गुनाहों के सबब फकीर भी हैं और मोहताज भी हैं, चाहे लखपति हैं, चाहे करोड़पति हैं, चाहे अरबपति हैं। आज अरबपति भी फकीर और मोहताज है। किस एतबार से? ये नहीं कि उसकी ज़कात अदा नहीं करनी, मैं दूसरे एतबार से बात कर रहा हूँ। पहले हमें समझना है कि फ़क़र का मतलब क्या है। फ़क़र का मतलब है मोहताजी और हाजतमंदी। हर शख्स अपने काम कारोबार में और ज़रूरियात ज़िंदगी में दूसरों का जितना मोहताज है वो उतना ही फ़कीर है। ये लाइन दोबारा समझ लीजिए, ये बात। हर शख्स अपने कामों में, अपने कारोबार में, अपने मामलात में, ज़रूरियात ज़िंदगी में दूसरों का जितना मोहताज है वो उतना ही फ़कीर है, उतना ही वो फ़कीर है। अब इसकी मिसाल क्या है? अगर हम आजकल के हालात और ज़माने में चीज़ों पर गौर करें तो इस वक्त अमीर आदमी और गरीब आदमी सारे ही फ़कीर हैं। कोई चीज़ खरीदनी है तो बाद मर्तबा कानून ऐसे हो जाते हैं कि ये चीज़ आप खरीद नहीं सकते। आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, नहीं, आप ये इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप चाहते हैं, पैसे हैं, आप नहीं खरीद सकते। आपने कोई चीज़ बाहर भेजनी है, पैसे हैं, चीज़ भी है, लेकिन कानून ऐसे हैं कि आप बाहर नहीं भेज सकते। आपने कहीं दुनिया के किसी मुल्क में सफ़र करना है, सेहत भी है, वसाइल भी हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन वीज़े की पाबंदी है और दूसरी चीज़ें इतनी हैं कि आप नहीं जा सकते। इसी तरह ज़िंदगी के गुजारने के सारे मामलात में आज हम इस तस्फीफ की वजह से हम पूरे पाकिस्तान का हर शख्स कहीं ना कहीं पाबंदियों में जकड़ा हुआ है, मोहताज है। वो जा ही नहीं सकता तमाम ख्वाहिशात के बावजूद, तमाम वसाइल की मौजूदगी के बावजूद। ये सब जो जगड़बंदियां कानून की आ गई हैं, ये एक तो ये इसका पहलू है ना कि कानून है, मुल्क के फायदे के लिए। लेकिन ये पहलू इसको इस गौर से भी देखें कि कुरान की रूह से क्या आ रहा है कि हमने जब अल्लाह ताला के अहकामात को भुला दिया और हुकूक अदा करने में डंडियां मारी तो हमें हर तरफ से जगड़बंदी हमारी आ गई। अब कोई इसको इस नज़र से देखे तो ठीक है, वो कहे कि नहीं ये मौलवियों की बात है तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं मौलवियों की बात में एक बात याद आ गई। हज़रत मौलाना यूसुफ खान साहब उस्तादुल हदीस हैं जामिया शरीफिया के। तो उनके पास एक प्रोफेसर आए जो बहुत पढ़े लिखे, दुनियावी एतबार से बड़े काबिल थे। उन्होंने कहा ये कि जी ये सूरह यासीन पढ़ने से क्या होता है, आयत करीमा से क्या होता है, ये कुरान पढ़ने से क्या होता है, आप लोगों की बातें
کہ یاسین پڑھو گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو مولانا یوسف خان صاحب بھی ایک بڑی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، اب تو ریٹائر ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا. مولانا یوسف خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس کو جواب دینا بنتا اس لیے نہیں تھا کہ وہ جو بھی جواب دیتے تو کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کرنے. وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، اس نے پھر کبھی پوچھا پھر کبھی پوچھا، کبھی جواب دینے کا وقت نہیں آیا، دوں گا دوں گا. پھر مولانا یوسف خان صاحب نے فرمایا کہ وہ جو شخص ہے نا، اس کا بیٹا اتنا بیمار ہوا اتنا بیمار ہوا، ہسپتال میں گیا، اور ہسپتال والوں نے بھی کہا جی بس اب دعا آپ کریں اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں. اب وہ بڑی پریشانی میں تھا، کئی دن رات کا جاگا ہوا تھا. اب مولانا یوسف خان صاحب کے بعد آگے کہنے کا حضرت کہ آپ ذرا دعا کریں، میں نے سورہ یاسین بھی 3 دفعہ پڑھ لیا، آیت کریمہ بھی پڑھ رہا ہوں، گھر والے بھی پڑھ رہے ہیں، تو بس آپ دعا کریں. مولانا یوسف خان صاحب نے اس وقت اس کو سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو آپ کیوں سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں دعائیں کہ کیا ہوتا ہے ان چیزوں سے، آپ بہترین علاج کروائیں، آپ امریکہ جائیں، آپ یورپ جائیں، آپ فلاں کریں. کہنے کا اگر بات سمجھ میں آ گئی، اب معاف کر دیں، میرے لیے دعا کریں. تو جن کو تو سمجھ میں آ جائے گی وہ تو پھر ان چیزوں پہ غور کرے گا کہ فقر کے اصلی معنی محتاجی اور حاجت مندی کے ہیں. ہر شخص اپنے کاروبار میں جتنا دوسروں کا محتاج ہے اتنا بڑا وہ فقیر ہے. اس کی مثال میں اپنی کئی دفعہ دیتا ہوں، بہت دفعہ دے چکا ہوں جگہ جگہ. پہلے شالمی میں میری دکان تھی، ابھی بھی ہے وہ کرائے پہ دی ہوئی الحمدللہ. تو صرف میں ریٹیل کا کاروبار کرتا تھا، سامان لیا کسٹمر آ گیا دے دیا، اللہ اللہ خیر کر اللہ. نہ ہول سیل تھا اور نہ کوئی لمبے بکھیڑے تھے، بس ایک عام سی دکانداری تھی جیسے ہوتی ہے لوگوں کی. پھر ہم نے امپورٹ شروع کر دی، پھر اسمبلنگ شروع کر دی، اور پھر برانڈ بن گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. اب اتنے ہی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت میں اکیلا ہوتا تھا، 2 دکان پہ لڑکے ہوتے تھے، اور ایک سکون والا کام ہوتا تھا. اب جتنی چیزوں کو پھیلا لیا اتنی جو ذمہ داریاں بڑھ گئیں، اتنی محتاجیاں بڑھ گئیں. اب ہر چیز کے لیے محتاجگی. جب کام زیادہ بڑھا تو کیشیئر رکھنا پڑا، کام زیادہ بڑھا تو اکاؤنٹنٹ رکھنا پڑا، تھوڑا سا کام تھا تو کیش بھی خود ہو جاتا تھا، اکاؤنٹ بھی خود ہو جاتا تھا. تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ ترقی کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. وہ ایک اعتبار سے ترقی ہوتی ہے، لیکن جتنا انسان ترقی کر کر کے اوپر ہوتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ لوگوں کا محتاج بن جاتا ہے. ایک طالبہ ہے، بچی ہے، پڑھ رہی ہے، اس کی زندگی میں وہ چیزیں اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں. معلمہ بنی، ذمہ داریاں بڑھی، معلمہ اور منتظمہ بھی بنی، اور پھر اپنا ہی مدرسہ کھول لیا، پھر اپنی برانچز بھی کھول لی. تو محسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ اوپر جا رہا ہے جا رہی ہے، لیکن وہ ہر قدم پہ دوسروں کی محتاجگی بڑھ رہی ہے. اس کو بھی بندہ کبھی غور کرے. یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا جی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. رہی یہ زنگ اور میل سے ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے تو دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوہا ایک وہ لوہا ہوتا ہے جو بالکل صاف ستھرا، اس کی مضبوطی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے. ایک وہ لوہا جو زنگ آلود ہو جائے، اور زنگ آلود ہو کر بالکل وہ کمزور ہو جاتا ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں رہتی. وہ کباڑ والے بھی اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. تو بالکل اسی طرح ہمارے دل کی صلاحیت کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو وہ بالکل فارغ ہو جاتی ہے. گناہوں سے کیا ہوتا ہے، انسان کو جب گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، بلیک. توبہ کر لے صاف ہو گیا، نہ کرے تو گناہوں کے نقطے ڈاٹ لگتے 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 ہمارے دل کے اوپر نا گناہوں کی ایک لیئر چڑھ جاتی ہے. اس لیئر کے چڑھنے سے نقصان کیا ہوتا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے. حق اور باطل کو سمجھنے کی، ان میں فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. گناہوں کے سبب کیا ہوتا ہے، حق اور باطل کو الگ الگ سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہر انسان کی فطرت میں رکھی ہے. مسلمان ہے یا کافر، ہر انسان کی فطرت میں حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اب ہم اب یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہیں، اور ادھر ادھر بیٹھے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جائے گی ہمارے اندر. تو اس سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے.
یہ ایک حقیقت ہے جو قرآن میں اللہ نے بتائی کہ جو جتنا بھی یہ کچھ انکار کر رہے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہیں، دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے گناہوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاملے میں ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، جب گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جب تمیز ختم ہو جاتی ہے پھر انسان جری ہو کے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو چودھری سمجھ رہا ہوتا ہے، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ پھر آخر کار قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ کفار، یہ فجار، یہ اپنے رب کی زیارت سے محروم ہوں گے، روک دیے جائیں گے۔ یہ ان کو سزا ملے گی، کیوں؟ یہ سزا اس وجہ سے ملے گی کہ انہوں نے دنیا میں حق کو نہیں پہچانا، دنیا میں حق کو نہیں پہچانا۔ تو اب قیامت کے دن اب حق کی یا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے سے محروم کر دیے گئے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی زیارت سے محروم کر دیے گئے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام حضرت حفصہ کے گھر میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر کے گھر میں، تو وہاں پہ رہے تو امی حفصہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کہ جو تکیہ ہے یہ گیلا ہو رہا ہے۔ تو حیران ہوئی کہ گیلا کیسے ہو رہا ہے، اٹھی تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ اتنے آ چکے ہیں کہ تکیہ گیلا ہو چکا۔ اب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی، کا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو باہر صحن میں تمہارا بھائی کیا پڑھ رہا ہے۔ تو وہ یہی آیت پڑھ رہے تھے کہ قیامت کے دن انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ قیامت کے دن کفار اور فجار اپنے رب کی زیارت سے محروم ہو چکے ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام اس بات کو سن کر اس سوچ کے ساتھ کہ کتنی محرومی ہے کہ انسان قیامت کے دن بھی اللہ کا دیدار نہ کر سکے، تو اس غم نے نبی علیہ السلام کو رلا دی اور آپ خوب روئے۔ کاش ہمیں بھی تو یہ غم لگے، اے اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے۔ ہمیں اور بہت سارے غم ہیں، دیدار الہی سے محرومی کا غم بھی اگر ہمیں آ گیا تو ہم ٹھیک طرف پر چل پڑیں گے۔ اور یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الشوق الى لقائک ولذت النظر الى وجہک الکریم۔ اللہم انی، اب میں دعا کو دوسرے صیغے سے پڑھتا ہوں، اللہم انا نسألک الشوق الى لقائک ولذت النظر الى وجہک الکریم۔ اے اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دیجئے اور اپنے کریم چہرے کے دیکھنے کی لذت عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک الشوق الى لقائک، اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دیجئے، اور آپ کے کریم چہرے کی دیکھنے کی لذت کا بھی ہم سوال کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے۔ تو قیامت کے دن سب سے بڑی محرومی اللہ رب العزت کا دیدار نہ کرنا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین کو، اولیاء اللہ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اور کافروں کو نہیں ہوگی۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہے، ایک اہم بات، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، ہر مسلمان نہیں، ہر انسان اپنی فطرت میں اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے والے ہر بچے کو اپنی محبت کے خمیر میں گوندا ہے۔ ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، چاہے وہ مسلمان ہے پکا کچا، چاہے وہ مومن ہے کچا یا پکا، چاہے کافر ہے اور مشرک ہے، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق محبت ہے۔ ہاں فرق یہ آ گیا کہ کچھ لوگوں کا راستہ ٹھیک ہے، ایمان والوں کا، اور مشرکین کا اور کفار کا راستہ غلط ہو گیا، عقیدہ غلط ہو گیا۔ کوئی اللہ کو، رب کو، اس کی محبت کو پتھروں میں تلاش کر رہا ہے، کوئی بتوں میں تلاش کر رہا ہے، کوئی اور کہیں تلاش کر رہا ہے، کوئی ایک سے زیادہ بنا بیٹھا، کچھ اور کام کر لیے، جو راستہ غلط ہو گیا تو منزل پہ نہیں پہنچے۔ مگر طلب جو بندے کے اندر ہے اللہ تک پہنچنے کی وہ ہے، اور یہی آیت اس بات کی اور دلیل ہے کہ کافروں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت کا شوق ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو سارے ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔
تو کل قیامت کے دن جب کافروں کے سامنے ساری حقیقت کھل جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق رکھتے ہوں گے، اور آج بھی ہے ان کے اندر۔ اگر ان کا شوق ہے، اسی لیے تو بتایا گیا کہ تمہارا یہ شوق پورا نہیں ہوگا تو یہ ان کی سزا بہت بڑی سزا بن جائے گی، جہنم کی سزا سے بڑی سزا یہ ہوگی۔ بالفرض اگر یہ سمجھا جائے کہ جی کافر کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کا شوق نہیں، اپنے پیدا کرنے والے کی زیارت کا شوق نہیں، تو پھر تو سزا ہی نہیں بنتی ہے۔ بھئی مجھے ایک شوق ہے میرا یہ کام ہو، اگر وہ کام نہیں ہو رہا تبھی تو مجھے غم ہوگا، مجھے وہ شوق ہی نہیں ہے کہ میرا کام ہو نہ ہو، مجھے کیا، تو غم بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا خمیر ہر ایک کے اندر ڈالا ہے۔ اچھا، محبت جو ہے نا 4 حروف ہیں، محبت جب لکھیں گے تو 4 حروف ہیں، اور دوسرا لفظ ہے محنت۔ اگر کوئی لکھ کے دکھا دے محبت اور محنت، یہ ذرا اگر اسکرین پہ لکھا ہوا آ جائے تو مہربانی ہے۔ نہیں، اردو میں لکھیں، اگر اردو میں کوئی لکھ سکتا ہے محبت اور محنت اردو میں، 4 حروف تو اردو میں ہی آئیں گے نا۔ ہاں جی، یہ لکھا گیا جی محبت اور محنت، بس ٹھیک ہو گیا، کافی ہے۔ اور آدمی لکھا گیا۔ ان دونوں حروف میں فرق کیا ہے؟ صرف ایک فرق ہے، محبت میں نقطہ نیچے ہے اور محنت میں نقطہ اوپر ہے۔ بظاہر کوئی فرق اور نہیں ہے، محبت اور محنت، ایک میں نقطہ نیچے ہے اور ایک میں نقطہ اوپر ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے محنت کر کے اس نقطے کو نیچے لے کر آنا ہے اللہ کی محبت کے لیے۔ ہم نے محنت کرنی ہے، محنت سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی۔ وہ محنت کیا ہے؟ یہ بیت ہونا، یہ مراقبے کی پابندی، ذکر اذکار، معمولات کی پابندی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری محنت، دین پڑھنا پڑھانا، ان سب کے اوپر محنت کرنا اور شدید محنت کرنا، یہ انشاءاللہ العزیز جب محنت کا یہ نقطہ نیچے آ جائے گا تو محبت ہی محبت ہوگی اللہ رب العزت کی۔ تو ہمیں محنت کرنی ہے، اور خوب محنت کرنی ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے۔ مراقبے کی پابندی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اچھا جی، آگے جو کفار کے حوالے سے آیا، بلکہ اس سے پہلے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، دیکھیں دنیا میں ہر ایک کو شوق ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا۔ اس کے پاس ایک گاڑی ہے میرے پاس، 2 ہوں، اس کے پاس پرانی ہے میرے پاس نہیں ہو، اس کے بعد یہ چیز ہے میرے پاس بھی یہ ہو، اس سے آگے کی ہو۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے نا انسان کی فکر ہوتی ہے کہ میں یہ لوں، یہ کروں، اور آگے دوڑ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے آگے بڑھنا ہی ہے تو یہ تمہاری اندر یہ صفت ہے جو بہت اچھی ہے، لیکن اس کا رخ ٹھیک کر لو، اس کا ٹریک ٹھیک ہو جائے۔ یہ دنیا میں آگے بڑھنا، یہ حسد، لالچ اور بہت ساری برائیوں میں تمہیں لے جائے گا۔ ان چیزوں کو چھوڑ دو، تم دین کے کاموں میں آگے بڑھو، اعمال میں آگے بڑھو، تم اللہ کی شوق میں اور جنت کی نعمتوں کے شوق میں آگے بڑھو، یعنی اپنے اعمال میں آگے بڑھو، لوگوں کی خدمت کرنے میں آگے بڑھو۔ تو یہ ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، میدان جس میں مقابلہ ہے، جس میں دوڑ ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے کہ بھئی وہ اتنا درود پڑھے، میں اتنا پڑھوں، میں نے اور آگے بڑھنا ہے، میں نے آج اتنے اعمال کیے، کل اور آگے بڑھوں، پرسوں اعمال کیے میں اور آگے بڑھوں۔ تو آگے بڑھنے کا شوق، جذبہ اور ولولہ یہ خوب ہونا چاہیے، اور یہ نیک اعمال میں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ کوئی وہ مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت پوری کر لیتا تو میں مہینے میں 2 کروں، تو اس کے اوپر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے وہ میدان، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی کے میدان میں، ذکر کے میدان میں، علم کے میدان میں انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھے اور شوق کے ساتھ آگے بڑھے، تو جنت کی نعمتیں ملیں گی، باقی چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہیں۔ اچھا جی، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ ان آیات میں اہل حق کے ساتھ اہل باطل کا طرز عمل پورا پورا نقشہ کھینچ دیا، جو آج ہمارے سامنے بالکل نظر آتا ہے کہ باطل کیا کرتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ، جیسے ہم آج کل کے زمانے کے حساب سے اس کو لیں تو جو بچیاں پردہ کرتی ہیں
ان کے پاس جو دیندار بچیاں ہیں، عورتیں آتی ہیں اور مختلف اشارے کرتی ہیں اور پیٹ پیٹ سے جا کے جو ہے نا ان کی برائیاں بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ آج ٹاک شوز میں تو یہ ہاں لکھا ہوا نا، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، پھر یہ جب جاتے ہیں اپنے گھر، یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے لوگوں میں، یعنی ٹاک شوز میں بیٹھ کے مسلمانوں کا، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو پردہ کر رہا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، سنت کے مطابق لباس ہے، فیشن نہیں کرتی، اس کا لباس حیا والا ہے، پاکیزگی والا ہے، تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم میں سے بعض جو لوگ ہیں، نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کا جب ان چیزوں کے اوپر مذاق اڑتا ہے نا، یا ان کی دینی بات کا مذاق اڑتا ہے، خاص طور سے بہو ہو جائے اور بہو عالمہ ہو اور دیندار ہو، تو پھر تو اور موقع مل جاتا ہے، دیکھو دینداروں کے یہ سب کر رہے ہیں ہم، یا اور بھی بہت ساری جگہ، خالی بہو کا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ نا امید ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، غمگین ہوتی ہیں کہ دیکھیں ایک تو ہم دین پر عمل کر رہے ہیں اور یہ باتیں سننی پڑیں گی۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت پوری ہو رہی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے۔ تو اگر ہمیں دیندار لوگوں کو دین کی نسبت کی وجہ سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو سنت پوری ہو رہی ہے، اور یہ وہ سنت ہے جو ہم خود سے پوری نہیں کر سکتے۔ اس پہ حوصلہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، ان کے لیے دعائیں ہوں، اللہ سے عافیت طلب رکھی جائے اور اللہ سے خیر مانگی جائے۔ تو اس میں پریشان نہیں ہونے کی ضرورت ہوتی، اس میں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ یہ مذاق اڑایا جائے گا، سب کچھ ہوگا، صبر اور استقامت کے ساتھ عمل مت چھوڑنا، دین پہ لگے رہنا، لگے رہنا، لگے رہنا، بالآخر یہ رسوا ہوں گے اور وہ موقع آئے گا کہ اہل جنت جنت میں بیٹھ کر ان کا مذاق اڑائیں گے۔ مذاق اڑانے سے مراد برائی کے لہجے میں نہیں ہے، مذاق اڑانے سے مراد کہ وہاں ان کو موقع ملے گا کہ دیکھو یہ ہم پہ ہنستے تھے، آج یہ کدھر سے علی الارائک یضحکون، یہ جنتی، یہ دنیا میں صبر کرنے والے جنت میں نعمتوں میں بیٹھے ہوں گے اور ان کو جہنم کھل کے دکھائی جا رہی ہوگی اور وہ ان پہ ہنسیں گے، اچھا تم دنیا میں ہم پہ ہنستے تھے۔ تو اپنے اپنے وقت وقت کی بات ہے، آج وہ ہنس رہے ہیں، ان کا وقت ہے، کل انشاءاللہ تعالی دین والوں کا بھی وقت آئے گا۔ تو اس وقت کا انتظار ہے، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت نے اس میں بتا دیا کہ جو استقامت کے ساتھ چلنے والے ہیں بہرحال یہ جنت میں علی الارائک یضحکون، یہ خوب بیٹھیں گے، اور یہ سب دنیا میں مذاق اڑانے والے، یہ گھروں میں، میڈیا میں، کالجز میں اور ادھر ادھر بیٹھ کے ایمان والوں کا، علماء کرام کا، دین والوں کا مذاق اڑانے والے، اگر یہ انہوں نے توبہ نہ کی، یہ نیکی پر نہ آئے، تو قیامت کے دن پھر یہ بڑے یہ رو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ منگل والے دن جو ہے نا وہ ہوگا انشاءاللہ۔